آغاز میں خبر یہ کہ قلات میں 2 مسافر بسوں میں خوفناک تصادم، حادثے میں 6 افراد جان بحق اور 20 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ ٹریفک حادثہ قلات میں ریچ کے مقام پر پیش آیا۔ حادثے کے بعد ڈی ایچ کیو قلات میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 15 زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایک بس کراچی سے کوئٹہ اور دوسری کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ ادھر چکوال میں موٹر وے کلر کہار پر مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 5 مسافر جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے، جبکہ 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کا شکار بس راولپنڈی سے بہاڑی جا رہی تھی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ادھر کراچی میں ڈمپر نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ناردرن بائی پاس پر ٹریفک حادثے میں طالب علم جان بحق ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار اویس کو ٹکر ماری، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ 15 سالہ 9ویں جماعت کا طالب علم اویس 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اویس 9ویں جماعت کا پریکٹیکل دے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیس پر حملے میں روسی ساختہ دستی بم استعمال ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حکام نے بتایا جائے وقوع سے دستی بم کے 4 سے 5 ذرات ملے ہیں۔ RGD-1 دستی بم میں 64 گرام بارود استعمال ہوتا ہے۔ جائے وقوع سے دستی بم کا لیور نہیں مل سکا۔ پولیس کیمپ پر حملے میں 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں میں SSU کمانڈو بھی شامل ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا SSP ملیر کاشف آفتاب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پولیس کیمپ پر حملے کی رپورٹ طلب کی۔ SSP ملیر کا کہنا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ کیمپ ہے جو کہ ہم نے دکاندار حضرات ہیں اور جو خریدار ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے یہاں پہ قائم کیا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ہمارا ایک SSU کا جوان زخمی ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو قومی رضاکار کے ہمارے PQR کے 2 لوگ تھے ان کو معمولی زخمات جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ایک راہگیر بھی اس میں زخمی ہے۔ ان ٹوٹل 4 زخمیوں کی اطلاع تفتیش کریں گے، CTD کے ساتھ مل کے کریں گے اور جو بھی ملزمان اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ادھر کول روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ ہوا، جان بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد زخمی ہیں۔ جان بحق افراد میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ ترین بھی شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا دھماکے میں 2.5 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگ استعمال کیے گئے۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 11 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے گئے۔ میر علی میں ہی دوسری کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج ہلاک کیے۔ میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن کے دوران 1 خارجی مارا گیا۔ ISPR نے بتایا ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 4 دن باقی رہ گئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ 27 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 7,78,880 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے ہم کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے۔ صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے صوبے میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کی۔ اجلاس میں بھکھر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا بھی فیصلہ ہوا۔ مریم نواز نے بتایا 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ ایکنک نے پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنانے کی منظوری دے دی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ نظر انداز کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا احتجاج۔ مراد علی شاہ نے صوبے کے ساتھ وفاق کا رویہ متعصبانہ قرار دیا۔ معاملہ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔
ایکنک نے لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے بنانے کے لیے 436 ارب کی منظوری دی۔ 295 کلومیٹر موٹر وے کی ابتدائی منظوری کے وقت لاگت 264 ارب تھی۔ ایکنک کے اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ ایکنک اجلاس میں سندھ کے نمائندے کی سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بات پر نائب وزیر اعظم ناخوش۔ اتنے بڑے فورم پر سیاسی باتیں نہیں کی جاتی، اسحاق ڈار کا ناراض انداز میں سعید غنی سے مکالمہ۔ سعید غنی نے جواب دیا، سکھر حیدرآباد موٹر وے سندھ کے عوام کا مطالبہ ہے، کوئی سیاسی بات نہیں۔ لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کی فنڈنگ سے متعلق کلیئر پیپر نہ ہونے پر سعید غنی بھی ناراضی۔ سعید غنی کا NHA کے سربراہ پر ناراضی کا اظہار، کہا بغیر ورکنگ پیپر آپ لوگ اتنے بڑے فورمز میں آ جاتے ہیں۔ سعید غنی نے ایکنک اجلاس میں موقف اپنایا، حیدرآباد سکھر موٹر وے اہمیت کا حامل ہے، پہلے اسے بننا چاہیے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں، نہروں کے مسئلے پر وفاق سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کنالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں بولے، پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں جو معیشت کے لیے بہتر ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے، ہمیں الگ موقف دیا گیا، بعد میں ایکنک میں منظوری دے دی گئی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم نہیں۔ موٹر وے بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے آپ پرائرٹی دیجیے چیزوں کو جو پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کوئی سندھ کا منصوبہ نہیں ہے، کراچی سے پورے ملک میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا پلان اس کو PSDP سے کرنے کا نہیں ہے، یہ کلیئرٹی ہے وہ PSDP سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ CM صاحب نے ایک خط نہیں لکھا، کئی خطوط لکھے ہیں کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اس کو کریں، باقی منصوبے آپ جو ہیں وہ بعد میں کریں۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیا پانی کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اس پہ آپ کا ڈو اور ڈائی والا سین ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکومت میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے، ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا وفاق اور پنجاب سے کھلا ٹکراؤ ہوگا ایز اے پارٹی؟ ٹکراؤ جتنا بھی ہم کرنے کو تیار۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں اموات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا، ٹریفک حادثات پر نوٹس لینے کا مطالبہ، کراچی رجسٹری میں کارروائی شروع کرنے اور عوام کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات صادر کرنے کی اپیل کر دی۔ رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کامران ٹیسوری نے میئر کراچی کے بیان بازی کی وجہ بتا دی، کہا ترقیاتی کاموں کی فہرست مانگی اور میری سحری اور افطاری کرانے کا مذاق بنایا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ترقیاتی منصوبے بھیجیں، میں گورنر ہاؤس سے 100 ارب کا خط وزیر اعظم کو لکھوں گا، لیکن کوئی اسکیمیں نہیں آئی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے کچھ لوگ چاند رات پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عید کے بعد میں خط لکھوں گا وزیر اعظم کو، آپ کے لیے نہیں، کراچی کی ترقی کے لیے اس رمضان کا، اس افطاری کا میئر صاحب روزانہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے معاف کر دے۔ گورنر ٹیسوری نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی خط لکھ کر شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی رجسٹری میں کارروائی شروع کرنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سخت احکامات جاری کرنے کی اپیل کر دی۔ گورنر ٹیسوری نے خط میں کہا کہ عوام اب عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب 26ویں افطار ڈنر میں 27ویں شب کی مناسبت اور ٹریفک حادثات میں جہاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی گئی۔ میئر کراچی کی جانب سے گورنر ٹیسوری کا سحری اور افطاری کرانے پر مذاق بنانے کے معاملے پر گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی سے رابطہ کر کے سحر و افطار کا مذاق اڑانے پر فتویٰ مانگ لیا۔ پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو۔
میئر کا گورنر کو جواب. مرتضی وہاب نے کہا میرا قصور نہیں, گورنر صاحب نے خود بلایا تھا, جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. بلوچستان کے شمالی علاقوں میں جاتی سردی لوٹ آئی. توبہ چکزئی میں پارہ -3 تک گر گیا. خواجہ عمران میں -1 اور چمن میں 0 درجہ سینٹی گریڈ ہو گیا. سائبیرین ہوائیں چل پڑیں. سوات اور ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی ژالہ باری. تیز بارش اور برف باری نے رنگ جما دیا. جاتی سردی لوٹ آئی. بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے. بلوچستان کے شمالی علاقوں میں پارہ -3 تک گر گیا. منگل اور بدھ کو وقفے سے موسلادھار بارش. چمن میں 0 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سائبیرین ہوائیں چلنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر. کے پی میں بھی کئی علاقے سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں. باجوڑ میں طوفانی بارش, ژالہ باری سے فصلیں باغات شدید متاثر. مانسہرہ میں بارش, مینگورہ, سوات اور گردونواح میں موسلادھار بارش. ایبٹ آباد اور بالائی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے. لاہور اور گردونواح میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے. موسم کی اپڈیٹ سے لیتے ہیں یار محمد سے. بالکل جی, لاہور میں رات گئے سے تیز ہوا چل رہی ہے اور صبح کے وقت بھی ہوا اس وقت چل رہی ہے, جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہے. بارش کا کوئی امکان نہیں. اور اسی طرح عید کے تینوں روز بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, جبکہ صبح اور رات کے وقت ہوا چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. آج کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز موسم خشک رہے گا. پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کے انتہائی کم چانسز ہیں. جی, کراچی کی بات کریں تو صبح مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. دن میں تیز دھوپ اور پارہ 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں عدنان راجپوت. آج بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. دن کے اوقات میں تیز دھوپ, جبکہ شام کے وقت سمندری ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا, جس کے بعد کراچی شہر کا موسم خوشگوار ہو جائے گا اور سرد ہواؤں کے چلنے کے باعث ہلکی جو سردی ہے وہ بھی محسوس کی جائے گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 28% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 7 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی, رمضان المبارک کی 27ویں شب کے موقع پر ملک بھر کی چھوٹی بڑی مساجد اور اجتماعات میں شب بیداری, ذکر اور عبادات کی پرنور محفلیں سجائی گئیں. مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو عناصر یا الہ العالمین اس ملک کے پاکستان میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں, اے مالک و مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچانا تیرا کام ہے. اے مالک و مولا انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پاکستان جیسا عظیم ملک دیا. آمین. اور اے اللہ رب العالمین, ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ. پاکستان کو جتنے بھی اللہ حاسدین ہیں اور شر پسند ہیں ان کے شرور سے اللہ محفوظ فرما. مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان تیرا انعام ہے. آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا, اب اپنے کرم سے اس کو استحکام بھی عطا فرما. اے مالک کریم ملک پاکستان کی خیر فرما. ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. عبادات میں مصروف روزے داروں نے 27ویں سحری کو بھی خوب یادگار بنایا. رمضان المبارک کی 27ویں سحری زندہ دلانے لاہور نے گڑھی شاہو کے علاقے میں سجی سے سحری کی. جی کھائی ہے, بہت مزیدار ہے ان کا ٹیسٹ, ہر چیز بہت مزیدار ہے اور سروس بھی ان کی بہت پیاری ہے. ہر چیز
تو ہم نے دوستوں نے بہت انجوائے کیا. پشاوریوں نے قصہ خانی بازار کی نصف صدی پرانی دودھ کی دکان پر طاقت بخش اجزاء والے دودھ کی بھرپور غذائیت حاصل کی. یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے اور ہم تقریباً ویک میں 3-4 بار آتے صرف اس کے لیے. ملتان میں شہری MDA چوک پر نہاری، پائے اور چنے کی خریداری کرتے رہے. یہاں پر آپ کو دیسی فوڈ بہت اچھا ملے گا. یہاں پر آپ کو حلوہ پوری بھی ملے گی اور پھر یہاں کے یہ چکن چنے جو ہے چھولے جسے ہم کہتے ہیں ملتان کا ٹریڈیشن ہے. مظفر آباد میں کشمیریوں کی بڑی تعداد من پسند ڈش گشتابہ، کلچے اور باقرخانی سے سحری کرنے ہوٹلوں پر موجود تھی. کلچا، باقرخانی اور یہ چائے اور یہ ثقافت ہے ہماری کشمیریوں کی. اس کے علاوہ ہمارا وازوان ہے، دیگر چیزیں. تو یہ چیزیں جب تک نہ ہو تو ہماری سحری مکمل نہیں ہوتی. حیدرآباد کے دوستوں نے سحری کے لیے مٹن کڑاہی اور قورمہ تیار کیا. سحری اکٹھی کرتے ہیں اور کوکنگ جیسے کہ میرا شوق ہے تو آج اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کے لیے میں مٹن کڑھائی بنا رہا ہوں. سکھر والے اسٹیشن روڈ کے 45 سالہ قدیم ہوٹل پر فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ سحری کرتے دکھائی دیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں افطار عشائیہ کا اہتمام کیا. تقریب میں مسلم ممالک کے سفراء اور سفارتی عملے کے ارکان نے شرکت کی. افطار عشائیہ سے خطاب میں ٹرمپ نے ایک بار پھر مسلم کمیونٹی کو رمضان کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کہا رمضان امن و سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. صدارتی انتخاب میں امریکی مسلمانوں نے میری حمایت کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا. اب بطور صدر ان کے لیے حاضر رہوں گا. انہوں نے کہا ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں. مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے ان تھک سفارتکاری میں مصروف ہیں. ان کا مزید کہنا تھا روشن اور پر امید مستقبل کے لیے مسلمان دوستوں سے مل کر کام کروں گا. Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. This tradition exemplifies the beautiful spirit of all three Abrahamic faiths, the spirit that inspires us to seek happiness and prosperity at home and peace for the entire world. To our Muslim friends, I look forward to working with each of you to achieve a brighter and more hopeful future. And I think together we're going to do great. You're going to make strides like you've never made. You have somebody in the White House that loves you. کراچی میں سب گھر والوں کی عید کی تیاری مکمل کرانے کے بعد مردوں نے اپنی چھوٹی موٹی خریداری شروع کر دی ہے. بیلٹس اور والٹس کی دکانوں پر رش لگ گیا ہے. روبینہ الوی کی رپورٹ. تیاری اب آ گئی ہے اختتام کی طرف. گھر والوں کی خریداری مکمل کروانے کے بعد اب اپنے لیے کچھ وقت نکال کر مرد حضرات والیٹس اور بیلٹس لینے دکانوں پر پہنچ گئے. میں ادھر بیلٹ لینے آیا تھا اپنے لیے. باقی میری شاپنگ ہو چکی ہے. بیلٹ اور والیٹ وغیرہ باقی ہے. بچوں کی شاپنگ کر لی ہے. اب میرا ٹائم ملا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. ابھی دیکھتے ہیں کیا یہ ریٹ لگاتے ہیں کیونکہ عید کے ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ پیسے ہائی چارج کرتے ہیں لوگ. میں نے عید کے لیے بلیک اور براؤن کلر کی بیلٹ خریدی ہے. میں والیٹ بھی خریدوں گا. لیدر ریگزین کے والیٹس اور بیلٹس کی دکانوں پر مردوں کا اب کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. لیدر کے بھی بیلٹ ہے، ریگزین کے بھی ہے، کپڑے میں نائلون کے بھی ہے، اسٹریچیبل وغیرہ بھی ہے. کافی ورائٹی ہے. بیلٹ وغیرہ خرید رہے ہیں، نومال وغیرہ خرید رہے ہیں اور مطلب کوالٹی مانگ رہے ہیں. ساکس وغیرہ مانگ رہے ہیں اور جالی والی ٹوپیاں وغیرہ مانگ رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ گھر کی خواتین عید کی مناسبت سے رومال، ٹوپیاں بھی خریدا کرتی تھیں تاکہ مرد حضرات جب گھروں سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو نئی اور صاف ٹوپیاں اور رومال استعمال میں رہے. مرد حضرات نے بھی اب عید کی شاپنگ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا ہے اور اب وہ اپنے لیے بیلٹس، والیٹس اور رومال خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز کراچی. برطانیہ میں بے روزگار غیر ملکی ورکرز کے لیے اچھی خبر ہے. برطانوی حکومت نیا قانون لے آئی. وزارت داخلہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ بے روزگار غیر ملکی ورکرز کو ترجیحی بنیادوں پر نوکری دی جائے. فرید قریشی کی رپورٹ. برطانوی ہوم آفس نے ویزا قوانین میں تبدیلیاں کرتے ہوئے مارچ کے مہینے میں نئی اسٹیٹمنٹ آف چینجز جاری کی ہے. امیگریشن قوانین کے ماہر ریاض چودھری نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ نئے قانون میں ایسے کیئر ورکرز کے لیے اچھی خبر ہے جن کی کمپنیز بند ہو چکی ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز جو باہر سے آئے تھے کام کرنے کے لیے، مائیگرنٹ ورکرز، ان کے لیے ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ اگر ان کے امپلائرز کا لائسنس چلا گیا ہے، وہ ان کو کرٹیلمنٹ لیٹر ریسیو ہوئے ہیں ہوم آفس کی طرف سے ویزا کے، تو وہ اب جو بھی امپلائرز ہیں ان کو ہوم آفس نے ریسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ
ان لوگوں کو پہلے ریکروٹ کریں گے انسٹیڈ آف ہائرنگ سمون ایلس، یعنی کہ وہ باہر سے ریکروٹ کرنے کی بجائے ان سائڈ کنٹری ریکروٹمنٹ کی جائے گی۔ کیا ایسے افراد بھی اس اسکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں جو ہیلتھ اینڈ کیئر کی بجائے کسی اور ویزے پر برطانیہ آئے تھے؟ جی، وہ اس اسکیم میں بالکل ابھی انکلوڈڈ ہیں، کیونکہ جو ریسٹرکشن ہے، ورڈنگ ہے، وہ صرف آؤٹ سائڈ رول جو آؤٹ سائڈ کنٹری ہے اس میں اپلائی ہو۔ ریاض چودھری نے بتایا کہ جن لوگوں کو ہوم آفس خط لکھ چکا ہے انہیں فوری طور پر ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ہیلتھ کیئر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ہیلتھ کیئر کو، اور وہ پھر ان کو ہیلپ کرے گا ریکروٹمنٹ کے لیے، ڈفرینٹ جابس کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اوور اسٹے ہو چکے ہیں وہ اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ کراچی سٹی کورٹ میں صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے محفوظ فیصلہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر FIA کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت فرحان ملک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مقدمہ بد نیتی پر مبنی ہے، چھاپا ضلع ایسٹ میں مارا گیا، مقدمہ ملیر کا بنا دیا گیا، ملزم کو عدالتی حکم پر جیل منتقل کرنے کے بجائے دوسری عدالت سے ریمانڈ لے لیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیل کسٹڈی کے بعد ملزم کو کہاں لے کر جانا تھا؟ یہ تو قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کس کے حکم پر ملزم کو جیل کے بجائے دوسرے کیس میں گرفتار کیا؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جھنگ میں 2 بڑی کارروائیوں کے دوران جعلی جوس اور دودھ بنانے والے یونٹس پکڑ لیے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیمز نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر کی سربراہی میں یہ چھاپے مارے۔ جعلی جوس بنانے والے یونٹ سے 210 لیٹر غیر معیاری جوس تلف، مشینری اور جعلی لیبل ضبط کر لیے گئے، جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری کارروائی میں 809 لیٹر جعلی دودھ تلف، 6 یونٹ سیل اور 6 مقدمات درج کیے گئے۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ SIFC کی معاونت سے ریکوڈیک منصوبے میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 8 تا 9 اپریل کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ فورم کا ایک حصہ معدنی نمائش پر مبنی ہوگا جس میں عالمی کمپنیاں شریک ہوں گی۔ OGDCL نے ریکوڈیک منصوبے کے لیے $627 ملین اضافی فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ ریکوڈیک کام کنی منصوبہ 37 سالہ دورانیے پر مشتمل ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں $5.6 بلین تک کی سرمایہ کاری۔ ریکوڈیک کے پہلے مرحلے میں 2028 تک 45 ملین ٹن سالانہ پیداوار کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ منصوبے سے 13.1 ملین ٹن تانبا اور 17.9 ملین اونس سونے کے ذخائر حاصل ہوں گے۔ ریکوڈیک کی ترقی سے بلوچستان کی مقامی آبادی کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکہ میں جنگی منصوبہ لیک سکینڈل کا معاملہ وفاقی عدالت پہنچ گیا۔ وفاقی ریکارڈ کے قانون کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو 11 سے 15 مارچ تک سگنل ریکارڈ محفوظ کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی جج جیمز واسبرگ نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیر تک ریکارڈ کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ صدر ٹرمپ جج جیمز کو مواخذے کی دھمکی پہلے ہی دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے ٹرمپ کے مواخذے کی دھمکی پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا مظاہروں میں شرکت کرنے والے 300 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر چکے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں توڑ پھوڑ، افراتفری پھیلانے والوں کو ویزا نہیں دیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا ہے۔ خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرہ کرنے کے موقف کو دہرایا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔